ایسی لڑکیوں کی قسمت بھی نا سونے کے قلم سے لکھی جاتی ہے. ایک طرف شوہر مجنون، دوسری طرف ساس کر دیتا. اب تو تھوڑا تھوڑا باپ پر بھی رنگ چڑھنے لگا ہے. آثار نظر آ رہے ہیں کہ تمہارے ہیرو کے دل سے ابھی تک وفا اتری نہیں ہے. وفا نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں. تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے ایک لڑکی کو سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی. سالس تو حساس ہے، اسے تو یہی احساس مارے جا رہا ہے کہ وفا جو کچھ کر رہی ہے اسے خوشی دینے کے لیے کر رہی ہے. کیسے مرد ہو تم؟ اتنے بزدل نکلو گے ایک عورت کو ڈھال نہیں دے سکے، اسے تحفظ نہیں دے سکے. مجھے اپنی سیلف رسپیکٹ بہت پیاری ہے، میں اسے وفا کے لیے نہیں گوا سکتا. وفا فرجاد بھائی کو اور وہ اسے پسند کرتے ہیں. اس بات کا یقین دلاؤ کہ وہ آج بھی فرجاد سے محبت کرتی ہے اور اسی لیے طلاق لے رہی ہے. اگر اسے بیوی کا مقام نہیں دے سکتے نا تو نہ دو، لیکن کم از کم فرجاد کا تو بے قصور ماری گئی اور ابھی بھی وفا کا طلاق مانگنا سالس سے پریشر ہے. چھڑاؤ تم اپنی سالس اور جتنا جلدی ہو سکے میرے کا رشتہ بھیجو. اگر تم واقعی اپنی محبت کو پانا چاہتی ہو، میرا یقین کرو میں تمہارے لیے آسانی پیدا کروں گا. تو توڑ سکتے تھے نا. اگر ہم الگ ہو جاتے ہیں تو کیا تم دوسری شادی کر لو گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا روگ لیے ساری زندگی اکیلی گزار دیں؟ اس سے پہلے کہ یہ بات باہر نکلے خاموشی سے شفا کو اپنے گھر کا کریں. آپ کی بیٹی ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے دیوانوں کی طرح پڑی ہے. فرجاد شرمندگی کے گہرے گھڑے میں جا گرے گا جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ وفا تو بالکل ہی بے قصور ہے، معصوم ہے اور سارا کیا دھرا اس کی اپنی بہن شفا کا ہے. ہر بار ہی شفا کی وجہ سے ہوا پر تنقید ہوتی رہی، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا جاتا رہا اور اس بار تو حد ہی ہو گئی. فرجاد نے خود ہی یہ کام کر دیا. شفا جس طرح سے سب کو بے وقوف بناتی رہی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وفا کو اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کا اپنا سگا باپ بھی اس کے لیے نہ کھڑا ہو سکا. وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ اس کی بھتیجی شفا سچی ہے اور وفا جھوٹ بول رہی ہے. سالس نے چپ رہ کر ہمیشہ ہی وفا کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی کی ہیں، لیکن اس بار شفا کے منہ سے یہ سن کر کہ آج بھی وفا فرجاد کو پسند کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے اور یہ طلاق وہ اس وجہ سے لینا چاہتی ہے کہ اس سے شادی کر سکے، وہ اس کو آزاد کرنے پر تیار ہو جائے گا. اپنے اوپر تو اس نے الزام نہیں آنے دیا، مگر جس طرح سے وہ وفا کی خوشی چاہتا ہے، اب وفا کو اسے دیکھ کر ہنسی آ رہی ہوگی. جو شخص اس کے کردار پر کیچڑ اچھلتے دیکھ کر خاموش رہا، اس کی خوشی کے لیے اسے طلاق دے رہا ہے. یہ سن کر ہوا بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سالس کے دل میں یہ خلش سی ہے کہ وہ وفا کو نہیں چھوڑ سکتا، وفا سے محبت کرتا ہے اور جلد ہی وہ اپنے سارے قصور ماننے کو تیار ہو جائے گا. تہذیب تو خاموش رہ کر یہی چاہتی ہے کہ سالس اپنے منہ سے ہی یہ اقرار کرے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں قصور سارا سر شفا اور اس کا تھا. وفا بے قصور تھی اور بے قصور ہے. یہاں پر تہذیب جس طرح خاموش ہے اور خاندان والوں کی باتیں سن رہی ہے، اس کے بعد وفا کے ساتھ وفا نبھا رہی ہے، لیکن وفا جلد ہی یہ سب کچھ ختم کرنے والی ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کا یہاں سے چلے جانا ہی ٹھیک ہے. ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وفا جائے گی یا نہیں؟